اور یہ ویڈیو میں بہت کنفیوز ہو کے شوٹ کر رہی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وائٹ بیک گراؤنڈ اچھا لگے گا یا بلیک اچھا لگے گا. سب سے پہلے تو السلام علیکم. میں سلام لینا ہی بھول چکی تھی. خیر بیک گراؤنڈ کی بات کر رہی تھی تو اس کے لیے میں نے پہلے اپنی سسٹر کو اٹھایا کیونکہ مجھے بلیک والے بیک گراؤنڈ میں نا اپنے ہینڈ بہت عجیب و غریب سے لگ رہے تھے. تو میں نے اپنی سسٹر کو اٹھایا, وہ سوئی ہوئی تھی. اگین ہیلو کر رہی ہوں میں. اس ویڈیو کو میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ری اسٹارٹ کیا تھا, بار بار ہیلو اسی لیے جو ہے نا وہ ہائے کے لیے ہاتھ ہلا رہی ہوں. خیر ہائے ہیلو تو اب کمپلیٹ ہو چکا ہے. پھر میں نے اٹھایا جی اپنی سوئی ہوئی بہن کو, اس کو دکھانے کے لیے کہ بہن مجھے بتا دو میں کون سا تھیم رکھوں, بلیک رکھوں, لائٹ رکھوں. تو اس نے مجھے بولا کہ بلیک والا زیادہ استھیٹک لگ رہا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے. خیر یہ ویڈیو میں نے بہت غربت میں شوٹ کی ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, میں اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی کیونکہ مجھے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. ابھی میں فلیکس کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اوپر تھینک یو 95K+ فیملی والا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور یہ دکھاتے دکھاتے آپ لوگوں کو جب میں نے پیچھے سیٹنگ کے لیے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی وہ ساری سیٹنگ خراب ہو گئی. پھر میں نے دوبارہ سے ویڈیو بند کی, فون کی سیٹنگ ٹھیک کی, تو اگین میں ویڈیو شوٹ کرنا اسٹارٹ ہو گئی. اچھا یہ نا ویڈیو میں اپنے رائٹ ہینڈ سے شوٹ کر رہی تھی اور لیفٹ ہینڈ کو بس میں ہلا جلا رہی تھی آپ سب کے سامنے باتیں وغیرہ کرنے کے لیے. باتیں کیا تھی کہ وہی اگست ہے تو میرا نا 3 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ. لائک میں نے اسٹارٹ کی تھی یوٹیوب 8 اگست پہ. میں نے فرسٹ ایپیسوڈ دی تھی عشق ستم کی, اور بٹ اس کا سوچنا میں نے اگست کے اسٹارٹ میں ہی آئے گا اسٹارٹ کر دیا تھا یا پھر جولائی کے لاسٹ پہ. اچھا یہ میں دکھا رہی تھی کہ میں اپنی بہن کا فون یوز کر رہی ہوں. ایک میں نے اپنی بہن کا فون یوز کیا تھا, دوسرا فون میرا اپنا ہے, اور یہ جس سے میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں وہ بھی میرا اپنا ہے. تو اتنی غربت میں چیزیں مانگ مانگ کے یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی. اور میرے ڈراور میں جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں میں نے اٹھا کے بیڈ پہ رکھی. اور یہ فین بھی جب لائٹ جاتی ہے تو میں اکثر اس سے ہوا لے رہی ہوتی ہوں, میں نے اس کو بھی رکھ دیا. اور کیا کیا رکھا ہوا ہے, میں نے مارکرز رکھے ہوئے ہیں وہ میری بہن کے ہیں, اور ساتھ میں نے اپنے فین کا ریموٹ رکھا ہوا تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں فریم میں کیا کیا چیز لے کے آؤں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت کم چیزیں بھی نہ لگیں اور ویڈیو میں کچھ نظر بھی نہ آئے, اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا نا بکھراوا کیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کیسا بیک گراؤنڈ لگ رہا ہے, بس جیسا بھی لگ رہا ہے کام چلائیں, کیونکہ میں نے بس تھوڑی سی باتیں وغیرہ کرنی تھیں. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. صبح کے 6 بج رہے تھے جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی بلا وجہ میں, کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تو آئی تھاٹ کہ میں ایک ایسی ویڈیو بنا لوں. آئی نو آپ سب ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کو فضول بھی لگے گی. خیر آپ لوگوں کو جیسی بھی لگ رہی ہے, بٹ یہ بنانا میرے لیے تھوڑی سی ضروری تھی اپنے کام کو لے کے. آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے چاہے میں بناؤں یا نہ بناؤں, بٹ میرے کام کو لے کے تھوڑی ضروری تھی. اچھا سو یہ ویڈیو میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا ہے میں کتنی غربت سے بنا رہی تھی, بٹ مجھے اچانک دل بنانے کا جو ہے وہ دل کرا میرا ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے. تو میں نے کیمرہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور رائٹ ہینڈ سے میں دل بنانا شروع ہو گئی. مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا بن جائے گا, بٹ شکر ہے کہ اچھا بن گیا. تو پتہ نہیں کیوں مجھے کیا سوجی کہ میں نے ایک اور دل بنا لیا اس پہ. یہ تھوڑا سا ٹیڑھا بن گیا تھا بٹ پھر بھی قابل قبول تھا. مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں 2 دل اتنے پیارے پیارے سے بنا لوں گی, کیوٹ سے. تو اب پھر مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں ویڈیو میں کیا ہی بولوں گی. تو میں نے فرسٹ دل پہ عشق ستم لکھا, سیکنڈ میں نے جانت تمنا لکھا کہ یہ میں نے ان کے لیے ہارٹ بنایا ہے. بٹ میری اردو کی رائٹنگ اتنی گندی ہوئی کیونکہ جو میں نے نیچے چیز رکھی ہوئی ہے وہ نا لائک سائڈ پہ بالکل بھی نیچے کوئی بھی ہارڈ چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے ٹھیک سے لکھا جا سکتا. تو اتنی گندی رائٹنگ ہوئی کہ میرا ویڈیو بنانے سے دل چاٹ ہو گیا. پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا اس پیج کو میں نے اب ہٹانا ہے. اس پیج کو ہٹا کے میں نے ایک اور پیج لیا, اس کے اوپر میں نے نیچے تھوڑی سی ویڈیو بند کر کے میں نے ایک ہارڈ چیز رکھ کے یہ سب لکھا. یہ پھر بھی تھوڑا قابل قبول لگ رہا تھا اس گندے والے سے, تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا کہ میری ویڈیو گندی گندی نہ لگے. ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا بہت گند پڑی ہے, بٹ پھر بھی قابل قبول سا تھا. تو میں نے اس میں اپنے ان ناولس کے نیم لکھے جو میں اس چینل پہ ڈالتی رہی ہوں, اور جو اپنے سبسکرائبرس کے بارے میں لکھا. پھر مجھے یاد آیا یار میرا تو سارا فریم ہل گیا ہے.
جو میں نے فونس رکھے ہوئے تھے، ریموٹ رکھا ہوا تھا، اپنا فین رکھا ہوا تھا، وہ سب کچھ تو ہل ہی گیا ہے. پھر میں ابھی تھوڑی دیر میں ان سب چیزوں کی پہ سیٹنگ کروں گی. بٹ آئی نو 5 منٹ میں نے بہت فضول بول لی ہیں. اب میں تھوڑی سی کام کی بات یہ کروں گی کہ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ جنہوں نے مجھے ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں، اور شروع سے لے کے ابھی تک جنہوں نے مجھے سبسکرائب کر کے رکھا ہوا ہے، میرے برے ٹائم میں بھی میرے ساتھ رہے ہیں. میں ایپیسوڈ دے رہی ہوں نہیں دے رہی ہوں پھر بھی میرے ساتھ رہے ہیں، کبھی کوئی نگیٹیوٹی نہیں پھیلائی ہے. اور اگر کبھی کچھ بول بھی دیا ہے تو آئی نو فرسٹریٹ ہو کے بول دیا ہوگا، بٹ پھر بھی آپ سب لوگ میری تحریر کا انتظار کرتے ہیں کہ کب میں کچھ نیا لکھوں اور آپ سب تک پہنچاؤں. تو تھینک یو سو مچ اتنا زیادہ جو ہے وہ کرنے کے لیے، میرے ورڈس کو لائک کرنے کے لیے بہت زیادہ شکریہ. اور جب میں نے اپنا فرسٹ ناول اسٹارٹ کیا تھا نا، لٹرلی اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، مجھے بالکل نہیں لگا تھا کہ میں یہاں تک آؤں گی. میں نے بہت زیادہ نا چل موڈ میں وہ ناول اسٹارٹ کیا تھا. ساتھ ساتھ میں یونیورسٹی جا رہی تھی تو اچانک نا ناولس وغیرہ پڑھتے ہوئے میرا دل کیا کہ میں کچھ لکھنا اسٹارٹ کروں. میں پہلے بکس پڑھا کرتی تھی، تو اس کو دیکھا دیکھی میں نے سوچا کہ شاید مجھے بھی لکھنا چاہیے، شاید میں لکھ سکتی ہوں. اور اگر کوئی ناول میری نظر سے گزرتا بھی تھا نا، تو اس میں نا لائک مجھے میرے حساب کی اسٹوری نہیں مل رہی ہوتی تھی. مجھے فیملی بانڈنگ پسند تھی سب سے پہلے تو ناول کے اندر، اور وہی اکثر جو میں ناولس پڑھتی تھی اس میں لیگ کر رہی ہوتی تھی. اور میں دل ہوتا تھا کہ یار فیملی بانڈنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے ناولس میں. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہوتی ایک ایسا ناول لکھوں جس میں فیملی بانڈنگ بھی ہو، محبت بھی ہو، ہر چیز ہو. تو پتہ نہیں میرے دماغ میں ایسی کیجول سی ایک اسٹوری تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں نے اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے، میں نے کون سے ٹوسٹ اینڈ ٹرنس لانے ہیں. عشق کی ستم کی دوا لٹرلی میں تب چھوٹی تھی، آئی گیس 19 کی تھی میں تب، ہاں 19 کی تھی. اور میں یونیورسٹی جا رہی تھی کیونکہ میری مما نے مجھے جلدی اسکول ڈال دیا تھا. اچھا یہ بلیک اس لیے ہو گئی تھی اسکرین کیونکہ میں تھمب نیل کے لیے نا تھمب نیل کے لیے میں پکچر لے رہی تھی، تو اچانک فلیش بند ہو گیا. میں نے کہا واؤ یہ بھی استھیٹک لگ رہا ہے. تو لیکن میں آپ لوگوں کو زیادہ دیر اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فلیش دوبارہ سے آن کر لیا. اچھا تو میں کہاں پہ تھی کہ ہاں میں نے بہت چل موڈ میں اسٹارٹ کیا عشق ستم، بٹ تھوڑے ہی دن گزرے کہ اس پہ ویوز اچھے آنا شروع ہو گئے. پہلے تو 100 میں آتے تھے، پھر ہزاروں میں آنا شروع ہو گئے. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ لائک اس کے ویوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے، انکریز ہونا شروع ہو گئے. کچھ ویڈیوز پہ لاکھ ویوز بھی آنا شروع ہو گئے. تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی میں لکھ رہی ہوں، واقعی لوگوں کو میرا لکھا ہوا کام اتنا پسند آ رہا ہے. تو بس یہ ہے کہ پھر میری ہمت بنتی گئی. دین جب عشق ستم کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد مجھے سمجھ آئے کہ میں کیا کروں. کیا میں ایک اور ناول لکھ سکتی ہوں؟ جب میں عشق ستم کے لاسٹ پہ تھی تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں ایک اور ناول لکھ سکوں یا نہیں. پھر میرے فائنلز آ گئے تو یہ ہے کہ مجھے نا عشق ستم تھوڑا سا جلدی میں کمپلیٹ کرنا پڑا کیونکہ میرے فائنلز تھے. تو مجھے یہ تھا کہ میں ناول کمپلیٹ کر کے تو ایزی ہو کے اپنے پیپرس وغیرہ دوں گی. تو اس لیے میں نے نا لاسٹ پہ تھوڑی سی، کچھ لوگ بول رہے تھے کہ آپ نے اینڈنگ میں سب کے بچے جو ہیں ان کے سین زیادہ نہیں دکھائے تھے. تو یہی ریزن تھی میں نہیں دکھا پائی تھی ان بچوں کے سینس کیونکہ مجھے پیپر کی تیاری کرنی تھی. پھر میں نے جانے تمنا اسٹارٹ کیا. اسٹارٹنگ میں بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید جو ہے نا جانے تمنا مزے کا نہیں ہوگا اور جو ہے ان کو مزہ نہیں آئے گا. بٹ جب میں نے جانے تمنا کی تھوڑی سی ایپیسوڈز ابھی لکھی، لوگ پاگلوں کی طرح پیچھے پڑ گئے. پہلے ان کو لگ رہا تھا عشق ستم نہیں بھولے گا، پھر کہتے ہیں جانے تمنا کے ایپیسوڈ بیک ٹو بیک دے جاؤ. ساتھ سے یونیورسٹی کو لے کے جانے تمنا لکھنا بہت زیادہ ہیکٹک رہا میرے لیے. بٹ پھر بھی میں بہت زیادہ کنسسٹنٹ رہی، اور جو میں نے مار کھائی ہے وہ تشنگی یار میں آ کے کھائی ہے. کیونکہ ایک تو اس کی اسٹوری جو ہے وہ تھوڑی سی نا ڈفرینٹ تھی بہت زیادہ ہی میرے دوسرے ناول سے، بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھی وہ. بٹ پھر بھی میں ٹرائی کرتی رہی کہ میں اس کو ڈیلی لکھوں. بٹ بہت زیادہ ہرڈلس وغیرہ آتی رہیں انفارچونیٹلی، تو اس میں نا بہت زیادہ گیپس وغیرہ آنا شروع ہو گئے. آئی گیس روح محبت بھی میں نے اس سے پہلے لکھ دیا تھا، وہ تو رمضان کا تھا چھوٹا سا. تو یہ جسٹ میری نا تھوڑی سی ایک جرنی ہے جو میں شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں. اور یہ ویڈیو بس ختم ہونے والی ہے. میں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں اپنی جرنی کو لے کے، بہت چھوٹی سی باتیں کی ہیں بٹ جتنے بھی کیے ہیں بس یہ بتانے کے لیے کیے ہیں کہ جو لوگ مجھے ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں تھینک یو سو مچ. ہمیشہ اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں.
اور بہت سے لوگ JD2 کا جو ہے وہ پرومو مانگ رہے ہیں، تو آپ لوگ ویٹ کریں، ضرور ملے گا۔ اور ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔